انڈیا کے معروف عالم شاہی امام پنجاب کے بیانات کے لیے مولانا عثمان تھیرپی کو سبسکرائب کریں۔ السلام نے صبر اور استقامت سے جو جرت کا مظاہرہ کیا، یعنی ایک طرف دشمن جنگ کے لیے تیار ہے، ایک طرف منافق منافقت کر رہے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے نہ میدان چھوڑا، نہ منافقت کو فتنہ پھیلانے کی اجازت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بے پناہ صبر اور جرت کی حکمت عملی سے عبداللہ بن ابی سلیل کی منافقت کو ناکام کیا۔ عثمان بن طلحہ سے جب چابی مانگی اور اس نے جب چابی دینے سے انکار کیا تو نبی علیہ السلام نے اس کی منت نہیں کی، یہ نہیں کہا کہ میں خانہ کعبہ کا مالک ہوں، ہمارے خاندان نے بیت اللہ بنوایا، اس کو کوئی وسیلہ نہیں دیا۔ نبی علیہ السلام نے بلکہ عزت کا، جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ ابن طلحہ ایک وقت آئے گا یہ چابی ہم تم سے لے لیں گے، اور پھر جس دن مکہ فتح ہوا محمد رسول اللہ نے وہ چابی عثمان بن طلحہ سے لے لی تھی۔ اور صلح حدیبیہ میں جب نبی علیہ السلام کے ساتھ زیادتی کی گئی جس صلح کے اندر، وہاں نبی علیہ السلام نے جرت دکھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر اور عظمت کا مظاہرہ دکھایا۔ اور کیا مکہ کا کفار آ گیا اس بات پر کہ معاہدہ نامے میں محمد رسول اللہ نہیں لکھیں گے، محمد بن عبداللہ لکھیں گے۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ جو لکھنا ہے لکھو، پہلے معاہدہ پورا کرو۔ اور وہی لوگ جو کل تک کہتے تھے نعوذ باللہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاہدے میں نہیں لکھیں گے، جس دن مکہ فتح ہوا ہے محمد رسول اللہ زندہ باد کے نعرہ لگانے والے لوگ ان میں سب سے اگلی صف کے اندر موجود ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ختم نبوت، یہ تین اہم واقعات کو اس لیے ذہن آپ کے اندر رکھنا چاہ رہے ہیں کیونکہ جو ہماری زندگی ہے، ذاتی زندگی، ہمارے پاس ذاتی زندگی میں یہ چیز ہونی چاہیے، صبر ہونی چاہیے، تحمل ہونا چاہیے، جرأت ہونی چاہیے، بہادری ہونی چاہیے۔ بہادری صرف یہی تو نہیں کہ ہم کسی کے خلاف لڑ پڑیں، بہادری یہ ہے کہ اس وقت تک اپنے آپ کو روکیں جب تک صحیح موقع میسر نہ آ جائے۔ صبر، بار بار قرآن نے کہا نا ان اللہ مع الصابرین، اللہ نے تو وعدہ کیا کہ جو لوگ صبر کریں گے اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوگی۔ ریاست جو ہوتی ہے، ریاست مثال طور پر اسٹیٹ ہوتی ہے، کوئی بھی اسٹیٹ ہو، اس کا جو مالک ہوتا ہے اسٹیٹ کا، جس کو آج کی زبان میں ہم مکھیہ منتری بولتے ہیں، ریاست کا مالک اگر صبر والا ہوگا، ریاست کا مالک اگر حکمت والا ہوگا، ریاست کا مالک اگر بہادر، کیونکہ جو سربراہ ہے حکومت کا، اس کے جو حواری ہیں، اس کے جو چمچے ہیں، روزانہ اس کو غلط مشورہ دیتے ہیں کہ فلاں پر مقدمہ ڈال دو، فلاں کو اٹھا لو، فلاں کا یہ کر دو، فلاں کا وہ کر دو، کیونکہ وہ صبر والا ہے، حکمت والا ہے، بہادر ہے، تو اس لیے بہادروں کی قدر کرتا ہے، تو اس کی ریاست میں افراتفری نہیں ہوگی۔ اگر وہ خود بے صبر ہوگا اور خود نادان ہوگا تو اپنے حواریوں کا، اپنے نیچے والوں کا الٹا سیدھا کہنا مانتا رہے گا، اور اس کی حکومت میں افراتفری کا دور چلتا رہے گا، نہ اس سے وہ سکون میں آئے گا، نہ اس کی ریاست۔ اچھا، ریاست تو بڑی چیز ہے، گھر میں آ جائے، گھر میں اگر آپ امن چاہتے ہیں، آپ کا جو اپنا گھر ہے، آپ اگر اس میں امن چاہتے ہیں تو امن کون قائم کرے گا؟ کیا آپ کی بیوی امن قائم کرے گی، آپ کی والدہ امن قائم کرے گی، یا آپ کی بہنیں امن کو قائم کریں گی، آپ کی بیٹیاں؟ نہیں، گھر میں بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ ڈسپلن قائم ہو، امن قائم ہو، تو گھر کا سربراہ کون ہے؟ گھر کا سربراہ مرد ہے۔ اگر مرد کمزور ہوگا، سن لو کان کھول کے اچھی طرح، مجھے پتا ہے کہ مائیں بہنیں بیٹیاں اس بات کو اپریشیٹ کر رہی ہیں، دیکھو ہمارا قصور نہیں، قصور تو مردوں کا سارا، ہم خود کہہ رہے ہیں اپنی زبان سے۔
گھر میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ استحکام رہے، گھر میں اگر لڑائی ہوگی، گھر میں اگر طلاق ہوگی، گھر کے اندر فساد ہوگا، تو اس کا ذمہ دار عورت نہیں ہے، اس کا ذمہ دار مرد ہے. کیونکہ مرد کو اللہ نے قدرت دی ہے، صبر کی، جرت کی، استقامت کی، بہادری کی. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسے ہی مرد سمجھتے ہیں. شریعت نے بھی کہا طلاق حلال ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے. گھر کا اگر مرد چاہے گا تو گھر میں لڑائی نہیں ہو سکتی، کیونکہ صبر کا مادہ اس کے پاس ہے. استقامت اللہ نے اس کو دی ہے. ٹھیک ہے کہ مرد اور عورت دنیاوی زندگی میں حقوق کے اعتبار سے برابر ہیں، لیکن جو صفت اللہ نے مرد کے اندر دی ہے، تبھی تو ہم کہتے ہیں مرد وہ تھوڑی ہے جو طلاق دے کے بیوی کو چھوڑ دے. مرد وہ ہے جس نے 3 دفعہ قبول ہے کہنے کے بعد قبر کی لحد تک وہ اپنی بیوی کے، اپنی اولاد کے، اپنے ماں باپ کے ناز و نخرے اٹھاتا ہے، لیکن لوگوں کے پاس جا کے اس کا گلہ نہیں کرتا، اس کا رونا نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، دنیا میں محبت سب کہتے ہیں، یہ بات سچ ہے کہ اکثر مرد اور عورتوں میں محبت ہوتی ہے، لیکن محبت کے اعلیٰ معیار پر، اس کی چوٹی پر اگر کوئی کھڑا ہے ابتدا سے لے کے انتہا تک، تو وہ مرد ہے. کیوں؟ کیونکہ مرد جب کسی کے ساتھ نبھاتا ہے تو زندگی کے آخری سانس تک نبھاتا ہے. اور اس کے نبھانے میں، مرد کے نبھانے میں رونا نہیں ہے، گلہ نہیں ہے، شکوہ نہیں ہے، ضبط ہی ضبط ہے. ابھی 5-10 دن ہوئے، ہمارے دوست ہیں پھگواڑہ میں خان صاحب، تو پچھلے 10 دن پہلے ان کی امی جان کا انتقال ہو گیا. اب ان کی والدہ کا انتقال ہوا، تو ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے، میں ایک سفر سے واپس آ رہا تھا تو ایک دوست کا فون آیا کہ جی ان کے والد کا بھی انتقال ہو گیا اچانک. اگر پہلے والد کا انتقال ہوتا تو دستور یہ کہتا ہے کہ اماں کو سنبھالنے والے بہت لوگ تھے، اماں کی بیٹیاں ہوتی ہیں، اماں کی بہنیں ہوتی ہیں، اماں کی بہویں ہوتی ہیں، اماں کے دوست ہوتے ہیں، بیٹے ساتھ بیٹھ کے وہ اپنا رو لیتی ہیں، اپنا شکوہ کرتی ہیں، اپنی باتیں شیئر کرتی ہیں، اپنا دل کھولتی ہے، اپنا جگر سامنے رکھتی ہے اپنی ہم جنس عورتوں کے ساتھ. لیکن جو مرد ہوتا ہے وہ کسی کے کندھے پر سر رکھ کے روتا نہیں ہے. جو مرد ہوتا ہے وہ کسی کو اپنی تکلیف نہیں بتاتا. جو مرد ہوتا ہے وہ کسی کے ساتھ اپنا شکوہ نہیں کرتا. تبھی تو یہ بات ہے کہ ادھر بیوی کا انتقال ہوا، 15 دن میں شوہر بھی دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، کیونکہ جو مرد کی محبت ہے وہ لامثال ہے. کائنات میں اس کے بہتر کوئی دوسری مثال پیش نہیں کی جا سکتی.